السلام علیکم ناظرین۔ 15 شعبان کی بابرکت رات جب کئی زائرین خانہ کعبہ میں عبادت کر رہے تھے، اس وقت ایک ایسی پر نور مخلوق کو کعبے کی چھت پر دیکھا گیا جسے دیکھ کر لوگوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آج سے پہلے ایسی مخلوق کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا تھا۔ دوستو، یہ معجزہ خانہ کعبہ میں مجید نامی شخص کے ساتھ رونما ہوا، جسے فوراً کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا گیا۔ اس معجزے کے بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ مجید ایک نیک اور عبادت گزار لڑکا تھا جس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا۔ اس نے 10 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور وہ مکے میں رہتا تھا۔ وہ اکثر خانہ کعبہ میں عبادت کی غرض سے ٹھہر جایا کرتا تھا۔ اس کی قرت اس قدر خوبصورت تھی کہ کئی لوگوں پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ سننے والوں کی آنکھوں سے اللہ کی محبت سے آنسو جاری ہونے لگتے تھے۔ وہ ہر عبادت کی رات کو بڑے اہتمام سے گزارتا تھا۔ ہر رات ہی اس کی عبادت میں گزرتی تھی۔ 15 شعبان کی شب کو وہ صاف ستھرا لباس پہن کر خانہ کعبہ میں داخل ہوا۔ آج حرم میں معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ خانہ کعبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر سر جھکائے رونے لگا۔ اسے رونا کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہ سمجھ پایا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ روزانہ بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تھا۔ مغرب کی اذان سنائی دی تو صفیں تیار ہونے لگیں۔ مجید نے بھی ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آج اس نے نماز کافی طویل کر دی تھی۔ سب زائرین نماز پڑھ کر وہاں سے ہٹ چکے تھے، مگر مجید سر جھکائے مسلسل روتا ہوا سرگوشی میں اپنے رب سے نہ جانے کیا بات کر رہا تھا۔ وہ ہلکی سی سرگوشی میں درود پاک کا ورد کر رہا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کوئی وجود موجود ہے جو ابھی ابھی اس کے پیچھے آ کر بیٹھا ہے۔ پہلے تو مجید نے دھیان نہ دیا، مگر کوئی شخص سرگوشی کے انداز میں اس کے ساتھ درود پڑھ رہا تھا۔ مجید کے کانوں سے وہ میٹھی سی دل کو چھو جانے والی آواز ٹکرائی، مگر اسے ہمت نہ ہوئی کہ پلٹ کر دیکھ سکے آخر کون شخص اس کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ تبھی اچانک اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کو کوئی اپنے گرفت میں لے کر جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور جیسے ہی پیچھے دیکھا وہ سانس لینا بھول گیا۔ وہ کوئی انسان نہ تھا جو اپنی زبان سے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ مجید یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا چیز تھی جو بالکل اس کے پیچھے بیٹھی آنکھیں بند کیے درود شریف پڑھ رہی تھی؟ جہاں مجید بیٹھا تھا وہ ایک خالی گوشہ تھا۔ مجید سے تھوڑا سا آگے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب ایک ستون کے پاس بیٹھا تھا اور سجدے میں درود شریف پڑھ رہا تھا۔ اسی ستون پر عجیب و غریب قسم کی مخلوق مجید نے دیکھی اور اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا۔ جیسے ہی اس مخلوق نے آنکھ کھولی وہ اڑ کر ہوا میں پرواز کرنے لگی۔ اس پل آسمان پر بادل گرجے۔ جب مجید نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ وہ آسمان جو کچھ دیر پہلے بالکل صاف شفاف تاروں سے سجا تھا، اس پر اب گہرے بادل چھا چکے تھے۔ دوستو، مجید نے آسمان پر ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی تھی جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کوئی پرندہ تھا یا جن یا کوئی فرشتہ؟ مجید کو اب خوف محسوس ہو رہا تھا کیونکہ یہی مخلوق کچھ دیر پہلے اس کے پیچھے عقب میں بیٹھی تھی۔ مجید بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے لگا، یا رب میری مدد کر، مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ مجید جیسے ہی الفاظ بولنے لگا وہ سفید نور سے دھلی مخلوق خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہی تھی۔ کئی لوگ یہ منظر دور کھڑے دیکھ کر حیران ہو چکے تھے۔ آج سے پہلے اس طرح کا پرندہ کسی نے نہ دیکھا تھا۔ لوگوں نے جب خانہ کعبہ کی چھت کی طرف غور کیا، بے ساختہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے۔ ایک نورانی مخلوق اب کعبے کی چھت پر چند فٹ اونچا اڑ رہی تھی۔ مجید اس مخلوق کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی فرشتہ تھی یا کوئی اور؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجید نے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ کئی لوگ اس مخلوق کو کعبے کی چھت پر دیکھ کر بے ہوش ہو چکے تھے اور کئی لوگ یک زبان ہو کر اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ کئی نوجوانوں نے اس منظر کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر لیا۔ وہ سفید مخلوق ہوا میں پرواز کرتی ہوئی انتہائی اونچائی تک گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ خبر پورے عرب اور پھر پوری دنیا میں پھیلنے لگی۔
مجید کانپتا ہوا اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مخلوق جو بھی تھی مگر اس نے مجید کے ساتھ کسی عام انسان کی طرح درود شریف پڑھا تھا۔ مجید کو یہ بات بے چین کر چکی تھی کہ آخر وہ کون تھا۔ وہ آواز اب بھی مجید کے دل کو ایک میٹھا احساس بخش رہی تھی۔ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر رونے لگا۔ تبھی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک بار پھر اس کے پیچھے وہی مخلوق آ کر کھڑی ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہ تھا۔ مجید وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور اس کی زبان پر درود شریف کا ورد تھا۔ دوستو، درود شریف اللہ پاک کی ان نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ برکات سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے تو اس کے دنیا و آخرت سنور جاتے ہیں۔ درود ہو حبیب خدا صلی اللہ